بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو کہ 23واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکیو کے حوالے سے جو کھانا گاوا میں انعقاد ہو رہا ہے، میں یہاں کے منتظمین اور ہمارے بزرگوار الحاج رئیس صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر. اللہ تعالی ہمیں ایسے پروگرام بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد. فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین. اس میں سب سے پہلے چھوٹی سی آیت ہے، مگر اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے واقیموا الصلاۃ. اور ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ اسی کام میں سب سے زیادہ سستی کی جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ ہے کہ انہوں نے جو عمل زیادہ سے زیادہ کیے، ہمارا فرض ہے کہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ کریں. میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے. بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی. مزہ نہیں آ رہا اصل میں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. آپ نے یہ محفل کیوں سجائی؟ اس لیے کہ لوگ محفل کو اور اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام، اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام، لوگ میلاد مناتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. دوستو، میں نے یہ 3 آیات پڑھی ہیں.
ان تینوں آیات میں محمد کریم کا میلاد ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا یا کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, اور قرآن کا میں حوالہ دے رہا ہوں میں کہ پہلی جو آیت میں نے پیش کی ہے, میرا بیان مختصر ہے, اس کی تشریح آپ صاحب کرتے رہیں گے. پہلی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنْكَ وَمِن نُوحٍ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب عہد لیا, وہ عہد کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ جبریل پوری اس کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کر, اس میں کون ہے, اس میں ہندو بھی آ جائیں, اس میں سکھ بھی آ جائیں, اس میں عیسائی بھی آ جائیں, اس میں یہودی بھی آ جائیں, اس میں مسلمان بھی آ جائیں, سب اکٹھے ہو جائیں. جب تمام ارواح اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان ارواح نے کہا کہ یا الہ العالمین, ہمیں الہی تو نے کیوں بلایا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب خاموش ہیں. دوسری مرتبہ پھر کہا گیا الست بربکم, جواب نہیں ملا. ارے جواب وہ دے جو اس بات کو سمجھتا ہو. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ارے جواب تو وہ دے گا جو سمجھنے والا ہو, جو سمجھے, جو زبان کو سمجھے گا نہیں وہ جواب کیا دے گا؟ جب تیسری مرتبہ اللہ نے کہا تو پھر ایک جواب آیا, پھر ایک جواب آیا. وہ کیا تھا؟ قال بلا. تو سب سے پہلے اللہ کی توحید پر بلا کہنے والے محمد کریم ہے. جب کائنات میں کسی چیز کا وجود بھی نہیں تھا, اس وقت روح محمدی حضور کا نور اس بات کا جواب دے رہا تھا, اور فرمایا کہ الب لمن قال محمد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے محمد کی توحید کے پرچار کرنے والے محمد کریم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر البرایا گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدایا گئے ہیں. یہ آج کی یہ محفل پاک منسوب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. ان کے ساتھ ایک نسبت جو ایک امتی کو ہے وہ یہ نسبت ہے کہ وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. وہ ہمارے سلطان ہیں, ہم ان کے در کے فقیر ہیں. تو فقیر اور غلام کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے مالک کی باتیں کرتے رہنا. اور میلاد کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آقا کا رحمت للعالمین ہونا نظر نہیں آتا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھلائی اور خیر بن کر آئے، یہ انہیں نظر نہیں آتا. انہیں نیٹوں میں زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی خبر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ گستاخی رسول کی صورت میں ہو، چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بابرکات کے اوپر انگلی اٹھانے کی صورت میں ہو. انہیں ہر صورت کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں میں ان کا نام ذکر کرتا رہے، لوگوں میں ان کا نام گردش کرتا رہے، زبانوں پر ان کا نام لوگوں کے چلتا رہے. اگر آج کے اس جلسے کو میلاد کا نام نہ دیا جاتا، سیرت کا نام دیا جاتا، تو وہ یہاں بیٹھے ہوتے. سیرت کیا ہے؟ سیرت سے پہلے انسان کو صورت سے پیار ہوتا ہے، پھر جا کر انسان سیرت پر چلتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس میں کوئی قید نہیں رکھی کہ اس حد تک تم خوشی مناؤ. تمہارے بیٹے کی خوشی ہو، لاکھوں روپیہ تم لگا دیتے ہو. تمہاری بیٹی کی شادی ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو. اس وقت اسراف نظر نہیں آتا. جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب باری آتی ہے کہ جس نے فرمایا سب چیزوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تمہارے فتووں کی مشینیں نکل آتی ہیں. اس وقت تم کہتے ہو یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنا ہی فتوے بازی کا شوق ہے تو سب سے پہلے فتوے ان اجلاسوں کے اوپر دو جس میں کبھی اندرا گاندھی کو قصر صدارت پر بٹھا کر نیچے علماء کو بٹھا کر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، کبھی سونیا گاندھی کو بٹھا کر قصر صدارت کے اوپر اور کرسی صدارت کے اوپر بر انجوان ہو کر نیچے علماء بیٹھ کر اس کی باتیں سنتے ہیں. اگر بلانا ہے تو کسی کم از کم مسلمان کو بلا لو. مشرکوں کو بلا کر تم اپنے جلسوں کی زینت بڑھاؤ، وہ جائز ہے. اور ہم نعت خانان مصطفیٰ، ثنا خانان مصطفیٰ کو بلا کر نعت سنیں تو یہ ناجائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. من جسدك كنبوتا وكارنا تاني مكرا كنشاتي Allah no me itazusaete homare ukeshimachi Madina yokoso saiyo no shito. طلع البدر علينا من
月高く昇った別れの谷間から感謝せよアッラーに我らを呼び招きしよ我らに送られた人よアッラーの命たずさえて誉れ受けし町マディーナようこそ最良の人نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم نبی اکرم شکستہ کشتی ہے تیز دارا نظر سے روپوش ہے کنارہ شکستہ کشتی ہے تیز دارا نظر سے روپوش ہے کنارہ نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو پروردگار عالم حیران ہوں ندرتوں پر تیری ہی قدرتوں پر ہے ان کا سارے عالم پروردگار عالم صلو علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا صلو علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ہم سبھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے والے ہیں آپ کے چکر لگانے والے ہیں آپ کے ارد گرد چکر لگانے والے ہیں کوئی کہے گا بھائی چکر کیسے لگتے تو جو حجاج کرام ہیں وہ جو حج کے لیے گئے ہیں پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر انہوں نے حاضری دی ہے تو اس کا ایسا ہی کچھ سلسلہ یہ ایسے بنا ہوا ہے کہ جب
حجاج کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے گزر ہوتا ہے اور پھر وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو سارا کا سارا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں، ایک جھمگٹا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کیسے لوگ ہیں؟ صدیق اکبر، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدیق اکبر سچا، سب سے بڑا سچا انبیاء کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے میری امت کا ایمان ایک طرف، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف. ان کی خوبی کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہیں، تمام خلفائے راشدین یہ کہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ، چاروں ہی بیٹھے. جبریل تشریف لاتے ہیں، یہ حدیث تاروں متفق علیہ حدیث ہے، ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. تشریف لاتے ہیں جبریل امین، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ ان جو تیرے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ان سے یہ پوچھ کہ تین چیزیں کون کون سی پسند ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، بھائی جبریل پوچھ رہے ہیں، سبھی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدیق اکبر میرے ساتھی، میرے یار غار، ذرا تین چیزیں اپنی پسند کی جبریل اللہ نے پوچھا ہے، ذرا جبریل کو بتا دیں. آپ کا جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، یا رسول اللہ صاحب مجھے تین چیزیں پسند ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، میری آنکھیں آپ کو دیکھتی رہیں، بس یہ میں چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بس دیکھتا ہی رہوں، اس میں میری زندگی تمام ہو جائے. دوسری چیز کہ جو میرا مال ہے وہ آپ کے اوپر خرچ کرتا رہوں. تیسری بات کہ میں نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی ہوئی ہے، جان مال. جان آپ کہیں گے بھائی کیسے؟ بھائی دیکھنے میں جب زندگی گزر جائے گی تو جان تو چلی گئی نا، کہ بھائی ہمیشہ بس آپ کو دیکھتا ہی رہوں. اللہ رب العزت نے اس کا اجر کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے کہ صدیق اکبر یہاں لیٹے گا. قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت عطا فرما دی. کیوں؟ دیکھنا جو ہے جب کہا کہ دیکھوں گا، دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، کہا کہ مرنے کے بعد تو جدا ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ میرے محبوب کا وصال اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قیامت تک کے لیے آرام فرمائے. مال خرچ. اب یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ عبادت ہے؟ دیکھنا، نبی کی زیارت کرنا، بھئی عبادت تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادت ہے نا. دیکھنا یہ عبادت تو نہیں ہے. مال خرچ کرنا بھی عبادت نہیں. ابھی اسراف کی بات آئی تھی کہ بھئی اسراف کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغاں کیا جاتا ہے. کسی بھائی نے وہ نیٹ پہ رکھا، جواب تو ان کو دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ اسراف کرنا، خرچ کرتے ہیں. بھئی اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہا ہے کہ بھئی میں آپ کے اوپر مال اپنا خرچ کرتا رہوں. میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو. میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو. رحمت عالم سرور دی سا، دیکھا ہو تو بات کرو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجوم والفریقین من عرب ومن عجوم. محترم بھائیو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے مجلس میں بٹھا دیا ہے، اس سے کوئی اونچا مجلس دنیا میں ہے نہیں. کیونکہ ہم جو کلمہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے شروع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا. اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے آگے محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا. لیکن ادھر سے شروع ہو کے یہ جنت تک جائے گا. یہاں سے شروع ہو کے بہت لمبا سفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے پورا انسانیت کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اللہ سبحانہ وتعالی. اسی لیے جب ربیع الاول آتے ہیں پورا دنیا میں لوگ خوش ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت مسلمانوں کے دل کے اندر ہے. اسی لیے کبھی کسی نے غلط تصویر کھینچ لیا، پورا دنیا میں مسلمان پریشان. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت دل میں ہے. اسی کے نتیجے میں ابھی کوئی ساتھی نعت سنایا، کوئی علماء تقریر کیا، یہ سارے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت دل کے اندر ہے، اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت دل میں آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کے لیے جو بھی مجاہدہ سامنے آ جاتا ہے کرنے میں کوئی پیچھے ہٹے گا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت دل میں ہے. اسی لیے سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے گا. اسی لیے وہ ویس القرنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں تھا، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا. انہوں نے سوچا فلان دانت ہوگا، اس کو نکال دیا. پھر سوچا یہ نہیں تو دوسرا فلان دانت ہوگا. ایسا سوچ سوچ کے پورا دانتوں کو نکال دیا. یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت. اسی لیے میں نے انٹرنیٹ میں آج کل دیکھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرنے کے بارے میں ایک نعت. ابھی تو نعت سنانے والا بہت ہے، میں بھی اس میں 2 سطری پڑھ رہا ہوں. ان سے رب آشنا، رب سے وہ آشنا، بے ادب زندگی کو ادب مل گیا.
یہ قرآن کو ہم آج کل اس کو پڑھتے نہیں، فکر کرتے نہیں، اس کے بارے میں قرآن خود شکایت کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک نعت سنا ہوگا انشاءاللہ، اس کو سن کے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو تو میں ہر جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پر راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے
قانون پر غیر راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ خواجہ عمر، خواجہ عمر آپ سے اچھے سے ایک ایک نہیں ان کو بٹھا دیں، دوسرے کو بٹھا وہ ہیں یہ عبداللہ قریشی، عبداللہ ابراہیم عرفان احمد قریشی بھائیوں کو دیتے ہیں، اب ایک دے دیتے، یہ دے بچے ایک چلو ٹھیک۔
اور کون ہے ایک اور کون ہے؟ چلو اس کو پورا میں دیتا ہوں تو کوئی نہیں رہے محمد اور کتنے رہے گا 3-4 ایک کو میں دیتا ہوں ٹھیک ہے محمد سمیع اس کو آپ کے لیے اسپیشل رکھا ہوا ہے اوارڈ ہاں اور بچے ہو رہے ہیں لیکن بچے نہیں ہیں نہیں نہیں درست رہا ایک آپ ایک آپ کے لیے ہاں بسم اللہ صلی اللہ مصطفیٰ جان رہے مت پہ لاکھوں سلام شمعیں بز بدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمعیں بز بدایت پہ لاکھوں سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم ہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ جان رہے مت پہ لاکھوں سلام شمعیں بز بدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی کو سلام والے اقدس مست و بے خود وجد کرتی
रसूल अल्लाह तेरे दर की हवाओं को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खल्का खैरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खल्का खैरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह नूरी मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या रब्बल आलमीन अकरमक या रहमान राहिमीन। या अल्लाह अच्छी इस बाबरकत महफिल में मिलाद महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ये यहाँ जो भी लंगर तैयार किया गया जिस पे इंफाक फी सबीलिल्लाह हुआ है उसको अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह यहाँ कुरान पढ़ा गया, तिलावत की गई, न सनाखानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी की गई, दरस कुरान हुआ, हदीसों का बयान हुआ। या अल्लाह अपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सबको कबूल फरमा। साथ ही अल्लाह दूर दराज से जापान के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ़ लाए हैं, उनके आने जाने को कबूल और मंजूर फरमा। उनके हर कदम पर या अल्लाह नेकियां उन सबको कबूल फरमा। आने को भी और जाने की भी नेकियों को अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल और मंजूर फरमा। और इस सब का सवाब हम हदियतन तोहफ़तन या अल्लाह जिसकी याद में ये महफिल सजाई गई है, ये महफिल मिलाद सजाई गई है, जिसकी वजह से अल्लाह हमें ये तौफीक हुई है, जिस मिलाद की वजह से हमें यहाँ आने की तौफीक हुई है और यहाँ पर शामिल होने की तौफीक हुई है, उसी को या अल्लाह हम हदिया और तोहफ़ा ये अल्लाह ये पेश करते हैं। इसको कबूल फरमा और इसको लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ा चढ़ाकर इसके अजर सवाब को हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जमीला से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मतों को इसका सवाब अता फरमा और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को या अल्लाह इसका सवाब और अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल व करम से मेहरबानी से या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को इस महफिल की बरकत से मुआफ़ फरमा। या अल्लाह इस महफिल की अहमियत को या अल्लाह सारे मुसलमानों के दिलों पर या अल्लाह शरफ सदर फरमा दे और हर जगह में इसको जारी और सारी फरमा दे। या अल्लाह इसको हमारे घरों में, गलियों में, मकानों में, हमारे घरों में, गलियों में, हमारे बाज़ारों में, हमारी मस्जिदों में, हमारी खानकाहों में, हमारे मराकिज़ में, या अल्लाह हमारे बाज़ारों में, हर जगह में अल्लाह इसको जारी और सारी फरमा दे। हमारी ज़िंदगी की गुज़रती हुई घाटियों में और आने वाली आखिरत की आने वाली घाटियों में इसी दुरूद और सलाम को या अल्लाह हमारा साथी बना दे, हमारा निजात दहिंदा बना दे। पुल सरात के पुल पर या अल्लाह जबकि कोई भी अल्लाह रोशनी भी नहीं होगी, कोई सहारा भी नहीं होगा, उस पर गुजरते हुए हम या अल्लाह इसे सलातो सलाम को पढ़ते हुए उस पर से गुजर जाएं। हमारे लिए ऐसे सबब और असबाब पैदा फरमा दे, हम पर रहम फरमा, अपना करम फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इश्क अता फरमा। हमारे दिलों में या अल्लाह हम चाहे न चाहे हमारे दिलों अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट के भर दे। या अल्लाह तो अपने फजल करम से, मेहरबानी से, अपने लुत्फ़ करम से हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह मोहब्बत और इश्क से नवाज दे, उनका इत्तिबा अता फरमा दे। या अल्लाह मोहब्बत अता फरमा कर हमें इत्तिबा की तौफीक अता फरमा दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाला बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेकर सारे जहान में उसकी दावत को लेकर, उस सीरत की दावत को लेकर फिरने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे तमाम या अल्लाह दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले, हमारे बीमारों को सेहत काम लाजला फरमा दे। या अल्लाह हमारे मरहुमीन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे, कैदियों की रहाई अता फरमा दे। या अल्लाह जो साहिब रोज़गार नहीं उन्हें साहिब रोज़गार बना दे, जो साहिब रोज़गार हैं उनको उससे बेहतर अता फरमा दे। या अल्लाह जितने भी अल्लाह बीमार हैं उन सबको सेहत काम लाजला फरमा दे। हमारे अमानत भाई साहब की अल्लाह जो भाई बीमार हैं उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे और सारे बीमारों को सेहत काम लाजला अता फरमा दे। अल्लाह या अल्लाह जो साहिब औलाद नहीं उन्हें साले औलाद नहीं अता फरमा दे, जो साहिब औलाद है उनकी औलादों के नसीब अच्छे फरमा दे, उनको इल्म नाफ़े अता फरमा। और अपने या अल्लाह नागानों से समीउद्दीन साहब भाई आए हुए हैं, या अल्लाह उन्होंने दुआ के लिए कहा कि जो भी मुरादें हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं उन सबको पूरा फरमा दे। या अल्लाह सारी उम्मत की खैर वाफ़ियत सलामती फरमा दे, हर जगह में, हर ज़मान में, हर जगह में या अल्लाह सारी उम्मत की खैर वाफ़ियत सलामती फरमा दे। या अल्लाह सारी इंसानियत को हिदायत फरमा दे। और या अल्लाह हमारे भाइयों ने या अहले कानागावा ने जो इस महफिल को सजाया है, या अल्लाह तो उनके घरों को सजा दे, उनकी ज़िंदगियों को सजा दे। या अल्लाह उनके अहले याल को सजा दे। या अल्लाह
ان کے گھر بار کو سجا دے، ان کے جن راستوں سے اللہ وہ گزرتے ہیں ان کو سجا دے اللہ، ان راستوں کو سجا دے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے اور ہم سب پر بھی رحمت کی بارش فرما دے یا اللہ اپنے لطف کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ وسیلہ جمیلہ سے تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، منظور فرما لے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مہربانی سے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے اور پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے اللہ، ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تم ہدایت کو مقدر کر دے، ہدایت کو عام فرما دے یا اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے اوپر ہدایت کو تھوپ دے اے اللہ، اپنی طاقت سے اپنی قدرت سے ہمیں یا اللہ ہدایت یافتہ بنا دے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بڑوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے چھوٹوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے، ہمارے حال کی اصلاح فرما دے، ہمارے مستقبل کی اصلاح فرما دے، ہم سب کی اللہ اصلاح فرما دے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلوات اللہ وسلام علی نبینا ونبینا محمد الذي ارسله الى امم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد ما ذكر ذكر امرار من انواع الليل وطرف النهار اللهم صل على المهاجرين والانصار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله تقبل الله بسم الله ما شاء الله السلام علیکم